تصور کریں آپ ٹائم لوپ میں پھنس گئے ہیں۔ ماں سے کہا کہ وہ رائے کو چھوڑنے کے لیے جا سکتی ہے۔ جب جیما آفس سے نکلتی ہے ایسا لگتا ہے کہ وہ کانپ رہی تھی۔ اس دوران رائے بار میں ایلس کے ساتھ ڈیٹ کر رہا ہوتا ہے۔ ایلس ایک اگلے لوپ میں اس نے وہ تحفہ کھولا جو جیما نے اسے سالگرہ پر بھیجا تھا۔ وہ ایک کتاب تھی اور ایک پیغام، سالگرہ مبارک۔ رائے آپ اپنی زندگی کو مکمل خوشی کے ساتھ گزاریں لیکن وقت کو یاد رکھیں، یہ کسی کا انتظار نہیں کرتا۔ کار لے کر بھاگ گیا رائے، جو ہر لوپ میں چوری کرتا ہے، اور اٹلانٹا میں ایک زیر زمین گیمنگ کمپاؤنڈ میں چلا جاتا ہے تاکہ وہ کچھ اضافی وقت حاصل کر سکے اور یہ سمجھنے کے لیے کتاب پڑھے کہ جیما نے اسے مرنے سے پہلے کیا پیغام بھیجا تھا۔ وہ وہاں جو سے ملتا ہے اور جو کو اب جیما کے طور پر دیکھتا ہے۔ رائے جو کا واحد خاندان ممبر ہے اور وہ اس لیے جو کو سچ بتانا چاہتا ہے اور سوچتا ہے کہ بتا دے کہ ماں اس کی مر گئی ہے، رائے اس کا باپ ہے۔ رائے جو کو لے کر باہر جاتا ہے دوپہر کے کھانے کے لیے، لیکن جیسے ہی وہ کمپاؤنڈ سے باہر آتے ہیں وہ دیکھتا ہے کہ دن کے 12 بج رہے ہیں اور رائے اپنے لوپ میں 3 منٹ زیادہ گزار چکا ہے۔ رائے سمجھ جاتا ہے کہ اس کو قاتل ٹریک کر رہے ہیں۔ جلد ہی قاتلوں نے رائے کو گھیر لیا اور اس پر گولیاں چلا دیں۔ رائے نے اپنے بیٹے کو گولیوں سے بچا لیا اور مرنے سے پہلے وہ جو کو بتاتا ہے کہ وہ جو کا باپ ہے۔ جیسے ہی رائے اگلے لوپ میں جاگتا ہے وہ بار میں ٹریکنگ ڈیوائس کی تلاش شروع کرتا ہے اور جلد ہی ٹریکنگ ڈیوائس کی شناخت کے لیے ڈیو کی مدد لیتا ہے۔ ٹریکنگ ڈیوائس ایلس نے اس کے دانت کے اندر لگائی ہے، جسے بریٹ نے ایسا کرنے کے لیے ادائیگی کی تھی۔ یہ 145واں موقع تھا اور وہ اپنے قاتلوں کے ہاتھوں مر گیا، اور اب وہ جانتا ہے کہ وہ اس کا سراغ لگا رہے تھے۔ اس کے دانت کے اندر موجود اس آلے سے جلد ہی رائے اس ٹریکنگ ڈیوائس کا استعمال کرتے ہوئے ایک کر کے تمام قاتلوں کو لالچ دیتا ہے اور ان سب کو مار دیتا ہے۔ رائے سمجھتا ہے کہ جیما مر چکی ہے اور وہ اسے ٹائم لوپ میں ڈالتی ہے ایک مقصد کے لیے۔ اسے صرف یہ معلوم کرنا ہے کہ وہ مقصد کیا ہے۔ وہ ان سب قاتلوں سے بدلہ لے گا اور وہ انہیں ایک بم سے اڑا دیتا ہے۔ ایک اسیسن کے فون پر رائے کو فون آیا اور بریٹ نے رائے کو ایک پالتو کتا کہہ کر اس کا مذاق اڑایا۔ بریٹ نے رائے کو چیلنج کیا، رائے نے چیلنج کو قبول کیا اور بریٹ کو دھمکی دی۔ رائے نے ڈائنو لیب کے احاطے میں بار بار داخل ہونے کی کوشش کی لیکن وہ مارا جاتا۔ لیب کی سخت سیکیورٹی ہے، لہٰذا وہ تیار کرتا ہے خود کو اور اپنے ایک قاتل کو مار دیتا ہے جو اس سے ملتا جلتا نظر آتا ہے، اور کمپاؤنڈ میں داخل ہو جاتا ہے۔ اپنی شناخت جعلی بناتا ہے لیکن جلد ہی اس کا پتہ چلا اور وہ مار دیا گیا۔ اس لیے رائے نے اس بار اگلی لوپ میں ایک اور کوشش کی۔ اس نے لیب کے تمام سیکیورٹی گارڈز کو چوری چھپے مار ڈالا، لیکن جب وہ لیب میں پہنچا اس کی ملاقات گوانائن سے ہوئی اور وہ مختلف لوپس میں لڑتے ہیں اور کئی بار لڑتے ہیں، لیکن اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ رائے اس پر کتنی ہی گولیاں برسائے۔ وہ ہمیشہ اسے اپنے تلوار کے ساتھ اپنی ناقابل یقین مہارت سے شکست دیتی ہے، جس میں وہ پہلی بار کرنل کلائیو سے ملتا ہے اور وہ اس کی شاندار کارکردگی پر مبارکباد دیتا ہے۔ کرنل رائے کی تعریف کرتا ہے اور اس کی کوششوں پر اس کی تعریف کرتا ہے، اور پھر وہ اسے سمجھانا شروع کرتا ہے کہ کرنل کی لیب نے ایک اوسیرس اسپینڈل تیار کیا ہے جس کا نام ایک ٹائم مشین ہے، جسے کرنل کلائیو تاریخ کو دوبارہ لکھنے کے لیے استعمال کرنا چاہتا ہے تاکہ وہ خود کو پورے عرص کا سب سے طاقتور انسان بنا سکے۔ پھر وہ رائے کا سر قلم کرتا ہے اور مرنے سے پہلے رائے کو احساس ہوتا ہے کہ جیما نے اسے اوسیرس اسپینڈل ڈیوائس کا استعمال کرتے ہوئے ٹائم لوپ کے اندر ڈال دیا ہے اور وہ کرنل اس کی موت کا ذمہ دار ہے، لہٰذا اس نے اگلی بار اسے مارنے کا عہد کیا اور کرنل کو بھی اندازہ نہیں ہے کہ اسپینڈل کام کر رہا ہے۔ رائے یہ جان کر بہت خوش ہوا کہ جیما کو اس پر بھروسہ ہے کہ اس کے خیال میں کرنل کو صرف وہی روک سکتا ہے۔ اس لیے رائے اگلے لوپ میں بار میں ڈائیو فارم کے پاس جاتا ہے اور تلوار سے لڑنا سیکھتا ہے۔ اگلے چند ماہ ہر لوپ میں تلوار لڑنا سیکھتا ہے اور اگلے 2 مہینوں میں تلوار کی لڑائی میں ماہر ہو جاتا ہے۔ جب رائے گوانائن سے ملتا ہے تو وہ اس کا مذاق اڑاتا ہے اور اس کے ساتھ کھیلتا ہے اور سارا وقت وہ تلوار سے لڑتے رہتے ہیں۔ یہ ثابت کرنے کے بعد کہ وہ بہتر ہے تلوار باز، اس نے اپنی تلوار سے اسے مار ڈالا۔ پھر رائے نے بریٹ کو بھی تلوار سے مار ڈالا لیکن رائے نے کرنل کو بخش دیا۔ وہ کرنل کو اپنے ہاتھوں سے مارنا چاہتا ہے، اس لیے وہ ایک غیر مسلح لڑائی شروع کر دیتا ہے، لیکن کرنل اگرچہ سفید بالوں والا ایک بوڑھا آدمی ہے پھر بھی ہاتھ پاؤں مارنے میں ماہر ثابت ہوتا ہے۔ جب کرنل نے بندوق اٹھانے کی کوشش